बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 19 अक्टूबर और हफ्ते का दिन शुरू हो चुका है। 18 अक्टूबर के दिन भर की सरगर्मियों का अगर हम 2-4 जुमलों में इहाता करना चाहें तो बड़ी आसानी से ये कहा जा सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने वो धोबी पटका मारा है कि जिसके नतीजे में चौधरी निज़ामुद्दीन चारों शानों चित हो गया। और इसके बाद वही लोग, वही नंबरदार, वही ठेकेदार, वही इस निज़ाम के पहरेदार जो चंद दिन पहले तक हमले कर रहे थे, चंद दिन पहले तक धमकियां दे रहे थे, अब वो मिन्नत तरलों के ऊपर उतर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी कि आप 1-2 दिन के अंदर अंदर फैसला कर लें कि या तो आप इन तरमीम का हिस्सा बन जाएं और वो तरमीम जो मुत्तफ़िका तौर के ऊपर हमने तय की हैं उनको मंजूर करवा लिया जाए। और अगर आप जो है कि वो 1-2 दिन के अंदर फैसला नहीं करेंगे तो फिर नून लीग जो है कि अपना वो मुसवदा या वो तरमीम जो उन्होंने बनाई हैं वो अपनी मर्जी से ज़मीर के वोट की मदद से आईनी तरमीम करवा लेगी और फिर पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए और अदलिया के लिए और आइन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज आ चुकी है। ये एग्जैक्टली वही इंटरेस्टिंग स्टेज आ चुकी है जो आज से 2-3 साल पहले जो उस वक़्त की पीडीएम की जमातें थी, उनको जनरल बाजवा जो है और जो कुछ और लोग उनको एक खौफ दिखाते थे। उनके सामने एक खौफ का पहाड़ खड़ा करते थे कि जनाब अगर आप सारे इकट्ठे ना हुए, अगर आप सारे मिलकर जो है कि इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे ना हुए, आपने तहरीक अदम एतमाद ना पेश की, इसको हुकूमत से ना निकाला, तो नैब की अदालतें आप सबको बारी बारी जो है वो नाअहल करेंगी और जेल में डाल देंगी और आप अगले 5, 10, 15 साल जो है कि जेलों में गल सड़कर मर जाएंगे, जैसे आजकल इमरान खान या उनके साथियों को कहा जाता है। दूसरा, पीडीएम की उस लीडरशिप को जो आज नून लीग और उसकी आईनी तरमीम का हवा खड़ा करके जेयूआई या पीटीआई को डराने की कोशिश कर रही है, उनको ये जनरल फैज़ हमीद का हवा खड़ा करके दिखाया गया था कि जनाब अगर आपने इमरान खान को अभी फारग ना किया तो बस अगले ये नवंबर में जो है कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगा देगा और जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ लग गया तो बस फिर आपकी खैर नहीं है और आपकी दो दुर्गत बनेगी, वो दुर्गत बनेगी कि आपकी सियासत ख़त्म शुद हो जाएगी। तो उस खौफ और डर से एक तरफ नैब के केसेस थे, दूसरी तरफ फैज़ हमीद का डर और खौफ के लामहाला ये सारे इकट्ठे हुए और फिर अमरीकी मदद और जनरल बाजवा की मदद और फिर जो है कि खलाई मखलूक की मदद, सारे मिलकर जो है कि इमरान खान को हुकूमत से अलग किया गया, पीडीएम को इंस्टॉल किया गया और फिर उसके बाद जो है कि मुसलसल इमरान खान जो है कि वो जो एक खौफ का हवा बनाया गया था, वो खौफ का हवा जो है कि वो एक बड़ी मजबूत चट्टान से होता 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 अब वो हिमालय से बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है और ऐसा पहाड़ के जिसके साथ जिसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है। अब उसको हिलाना, उसको गिराना, उसको तोड़ना जो है कि किसी के बस में नहीं रहा। यही वजह है कि अब वो फार्मूला, वो कुलिया इस्तेमाल कर रही है ये पीडीएम की जो बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की है कि जनाब अगर आपने ये तरमीम पास ना की, हमने आपको टाइम ले दिया, अब आपकी मुलाकात हुई, नहीं हुई, होती है, नहीं होती हमें नहीं पता, हमने आपकी मुलाकात अरेंज करवा दी अडयाला जेल में, जाएँ, मिलें और फैसला करें, वोट दें। आप अगर वोट नहीं देंगे मौलाना साहब और आप वोट नहीं देंगे तो ज़मीर के वोट की मदद से फिर जैसे-तैसे होगा हम आइन तरीब करवा लेंगे। अब ये वो बर्मला इज़हार है कि इसका मतलब है कि आप लोगों की बेटियों को, आप लोगों की बहनों को, आप लोगों की माँओं को, आप लोगों के बच्चों को अगवा करके धौंस, धांधली, बदमाशी से, जुल्म से, जबर से, फुस्तायत की मदद से जो आईनी तरमीम करेंगे तो उनकी औकात क्या होगी, उनकी वक़्त क्या होगी, उनकी आईनी, कानूनी और अखलाकी जो है कि वक़्त क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो ये बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब के मुँह से ये अल्फाज जो है कि ये किसी भी जमहूरियत पसंद और किसी भी जो है कि आइन पसंद, कानून पसंद फ़र्द के लिए जो है कि वो ताबूत में आखिरी कील भी जो है कि अब इसको नहीं कहा जा सकता, बल्कि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी भुट्टोइज़्म जो था, ये भुट्टो की जो नज़रियात थे, अफ़कार थे, उनको लगता है कि इन्होंने दफ़न कर दिया है। एक मामला तो ये आ गया। दूसरा मामला जो है कि इसमें जो हम जस्टिस मंसूर अली शाह का धोबी पटका हम जो बात कर रहे हैं और चौधरी निज़ामुद्दीन जो है चारों शान चित जो हमने बात की है,
حملے دھمکیاں، یہ نظام دین جو ہے یہ مل کر جو ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ حملے اور دھمکیاں اور یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور اب منت ترلے بھی بیسیکلی یہ بلاول بھٹو نہیں، یہ چودھری نظام دین صاحب جو ہے کہ یہ منت ترلے کر رہے ہیں کہ جناب اب آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، اور ساتھ ساتھ دھمکیاں اور ہوا کھڑا کر رہے ہیں۔ جو پہلے کا نظام دین جیسا جو جنرل فیض کا اور جو باقی ہوا کھڑے کرتا تھا وہی نظام دین ابھی جو ہے کہ یہ جو ہے کہ اچھا جی آپ نہیں کریں گے تو نون لیگ کا مسودہ جو ہے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ آج اس انداز کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اور بالکل اس سے پہلے الیکشن کمیشن اپنی پوری کمر بستہ ہو کے تیاری کر چکا تھا کہ اس نے کیسے آئین پاکستان کے اوپر، کیسے پاکستان کی اخلاقی قدروں کے اوپر، کیسے پاکستان کی آئینی اور قانونی اقدار کے اوپر اس نے حملہ کرنا تھا، اور وہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ اور نون لیگ کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ نشستیں آج بانٹنی تھی، اور پھر اس کے فوری بعد کیونکہ آلریڈی کیبنٹ میٹنگ، آپ کی پارلیمانی کمیٹیوں کی میٹنگ، آپ کی جو قومی اسمبلی سینٹ، سارا شیڈول ویسے ہی تھا جیسے ستمبر کے وسط میں تھا۔ آج بھی جو ہے کہ پہلے صبح تھے، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام ملتوی ہو رہی تھی چیزیں، بالکل ویسے ہی جیسے 14-15 ستمبر کو ہو رہی تھیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو یہ پروسیس چل رہا تھا کہ اچھا جی فلان جگہ سے یہ کروائیں گے، فلان جگہ سے یہ کروائیں گے، ادھر سے بندے اٹھا کے یہاں پہنچانے ہیں، وہ بندے جب یہاں پہنچ جائیں گے تو الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن ہوگا، اپنے بندے فلان جگہ پہ موجود ہیں، وہ 20-25 بندے فوری طور کے اوپر اسمبلی ہال پہنچائیں گے، اجلاس ہوگا، حلف برداری ہوگی، اور اس کے بعد سارا سو اینڈ سو یہ ہو جائے گا۔ لیکن بالکل ویسے ہی جیسے ستمبر کے وسط میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے باقی 7 ججز صاحبان نے آج وہ فیصلہ جاری کر دیا، اور سب ناتی توتی رہ گئی تو منہ تے مکھی بہ گئی، تو میاں صاحب اور بلاول صاحب اور یہ سب کے سب جو پلان بنا کے بیٹھے تھے وہ سب کے سب دھڑام سے گر گئے، اور چودھری نظام دین کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور چودھری نظام دین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ غصے میں اتنے نیلے پیلے ہو گئے اور سرخ یہ ہو گئے کہ وہ سرخ اور نیلا پیلا مل کے جو ہے کہ وہ ایک سیاہ مائل جو ہے کہ وہ رنگ بن گیا تھا۔ لیکن اسی غصے کے عالم میں جو اوپر نیچے 3-4 اناؤنسمنٹس کروا دی گئیں جی کہ اچھا متفقہ طور کے اوپر پارلیمانی کمیٹی سے جو ہے جی مسودہ بھی منظور ہو گیا، جی کیبنٹ کی میٹنگ آ رہی ہے، جی ابھی آ رہی ہے، سینٹ کے اجلاس کے اندر جی آئینی ترمیم پیش کی جا رہی ہیں، اور فوراً جو ہے کہ وہ پی ایم ایل این کا مسودہ، چوتھے مسودے کی بجائے پی ایم ایل این کا مسودہ جو ہے کہ وہ جاری کروا دیا گیا، اور یہ جاری اس لیے کروایا گیا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ وہ فیض حمید کا جو ہوا کھڑا کرنے والے تھے، کیونکہ اس میں بھی پیچھے وہی کردار تھے، وہی کریکٹر تھے سارے کے سارے ہوا کھڑا کرنے والے، لیکن اس دفعہ اس غبارے میں اس کو اڑانے سے پہلے ہی ہوا نکل گئی، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ تو وہی چیزیں ہیں، یہ تو متفقہ تو ہے ہی نہیں ہے جو بات کی جا رہی ہے، یہ تو کچھ اور نئے مائیں سے چیزیں ڈال دی گئی ہیں، تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ یہ چودھری نظام دین صاحب کو اتنی ناکامی کیوں ہے؟ ماضی میں آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں چودھری نظام دین صاحب اشارہ کرتے تھے اور جو لیگ میں سے نون لیگ نکل آتی تھی، پھر چودھری صاحب نے اشارہ کیا تو نون لیگ میں سے کاف لیگ نکل آئی، پھر چودھری صاحب نے اشارہ کیا تو پیپلز پارٹی سے پیٹریاٹ نکل آئی۔ 2002 کا الیکشن چودھری صاحب سے مینیج نہیں ہوا تھا، اور کاف لیگ کو اتنی مطلوبہ اکثریت پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کو نہیں حاصل ہوئی تھی، پھر اس کی مدد کے لیے جو ہے کہ اشارہ کیا گیا، تو آپ کو یاد ہوگا فیصل صالح حیات اور نوریز شکور اور راؤ اسکندر، یہ پیپلز پارٹی کے سارے پرانے لوگ تھے، ان کی سربراہی میں جو ہے کہ پیٹریاٹ بن گیا۔ پھر چودھری نظام دین جو ہے کہ اپنے مرضی سے ہر کام کرتا تھا، چودھری نظام دین کی آنکھ کے اشارے کے اوپر جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی صف بستہ ہو کے اور دست بستہ ہو کے جو ہے کہ انہوں نے سب نے مل کر سجدہ ریز ہو کر جو ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی، اور قانون سازی کے ذریعے دی، کمال کر دیا انہوں نے۔ تو چودھری نظام دین صاحب ایسے تھے کہ جب اشارہ کرتے تھے تو ہر چیز جو ہے کہ ادھر ہی چلی جاتی تھی، جدھر چودھری نظام دین صاحب دیکھتے تھے ادھر جو ہے کہتے جی 20 کروڑ عوام پاکستان کی، 14 کروڑ سے شروع ہوا تھا، 12 کروڑ سے بھی 14 20 25 اور اب کہتے جی 24-25 کروڑ عوام ادھر دیکھتی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ اب چودھری نظام دین صاحب جو ہے پچھلے 3 سال سے پورا کا پورا زور لگا کے بھی ایک عمران خان کو شکست نہیں دے سکے، اس کے بیانیوں کو شکست نہیں دے سکے، اس کی سوچ، اس کی فکر کو شکست نہیں دے سکے۔ آج بھی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے دل جو ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور کچھ جو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دماغ عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کیونکہ وہ نفرت کرتے ہیں اس سے، جو نفرت کرتے ہیں عمران خان ان کے دماغ پہ سوار ہے، اور جو محبت کرتے ہیں عمران ان کے دلوں میں بستا ہے۔ تو پاکستان کی 100% عوام اس وقت عمران خان کے گرد، 100% سیاست عمران خان کے گرد، 100% معاشرت عمران خان کے گرد، ہر چیز جو ہے کہ اس وقت پاکستان کی عمران خان کے، اور آئینی ترمیم یا کچھ معاملوں بھی عمران خان کے گرد، اسی لیے جو ہے کہ آج صبح جو ہے 8 بجے جو یہ 5 رکنی وفد جو ہے پی ٹی آئی کا جائے گا اور بات چیت کرے گا اور سارے معاملات لے کر آئے گا۔
تو چودھری نظام الدین کو پوری پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اتنی بری شکست کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس دفعہ ہو چکی ہے۔ عمران خان ابھی بھی چودھری نظام الدین کا بھرم رکھنا چاہتا ہے کہ چودھری نظام الدین جو ہے کہ وہ چوکیدار ہے پاکستان کا، اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اچھا اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، کوئی باہر سے حملہ آور ہو تو اس کو روکنا ہے، اس کے حملوں کو، اس کی جارحیت کو روکنا ہے۔ تو اس لیے عمران خان ابھی بھی اس کا بھرم رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھرم اگر ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر اس ادارے کا، کیونکہ ہمیں مشرقی مغربی سرحدوں کے اوپر بھی ہمیں ہر سائڈ سے جو خطرات ہیں، عمران خان کو اس کا اندازہ ہے، تو اس لیے عمران خان بار بار چودھری نظام الدین کو موقع دے رہا ہے کہ آپ کا بھرم ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ بھرم اگرچہ عملی طور کے اوپر دیکھیں تو وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایون دین جو ہے کہ وہ ایک بھرم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو راستہ نکلتا ہے اس کو نکالنا چاہیے۔ تو اس تناظر کے اندر یہ ملاقات اس اہمیت کی بھی حامل ہوگی، اور لیکن اس کا اعلان جو ہونا ہے وہ بڑا اب دیکھنا ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کریں گے، علی ظفر صاحب کریں گے، اسد کیسر صاحب کریں گے۔ جس انداز کے اندر پی ٹی آئی نے بھونڈے طریقے سے باقی یہ جو پروٹیسٹ اور دو چار چیزوں کو ہینڈل کیا ہے، تو اس میں تو اگر یہ تین لوگ صرف جا رہے ہوتے ہیں نا، بیرسٹر گور، علی ظفر، اسد کیسر، پھر تو لوگوں نے کہنا تھا نہیں، یہ واپس آ کے یہ قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ جناب عمران خان نے یہ کہا ہے، اس کی حمایت کر دیں یا یہ کر دیں، تو پھر بھی لوگوں نے کہنا تھا نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے اوپر اعتبار اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کو نہیں رہا۔ حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ، یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کی بات پر اعتبار کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کو اناؤنسمنٹ بھی حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ سے کروانی چاہیے، ریدر دین کہ بیرسٹر گور یا علی ظفر یا اسد کیسر سے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔